ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ نے 40 احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں اور رسالے کا نام ہے اربعین اطار قسط 2، صفحہ 18 پر ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ جو ہو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا، صبح و مسا پڑھے صدا صلی علی محمد۔ مشکلیں ان کی حل ہوئیں، قسمتیں ان کی کھل گئیں، ورد جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسپیشل پروگرام نیک خواتین، الحمدللہ آپ کو نیک خواتین سلسلے میں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیک خواتین میں ہم نیک بیویوں کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں۔ نیک خواتین اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے والی ہوتی تھی، صبر کرنے والی ہوتی تھیں۔ اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی، کوئی امتحان ہوتا تو اس پر صبر کرتی، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتی۔ اللہ پاک ہمیں نیک خواتین کی اس سیرت کو سمجھنے کی، جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اسلامی بہنوں کو ان نیک خواتین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں الحمدللہ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اطاری صاحب، اور الحمدللہ ہمارے پروگرام میں جو مختلف سیگمنٹ ہے، آج کچھ خاص پروگرام ہے، اسپیشل پروگرام ہے، قربانی کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ الکریم ہم مختلف موضوعات پر جو قربانی سے متعلق ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ جی سیدی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے ایام آتے ہیں تو بالخصوص ایک بہت ہی صابرہ اور شاکرہ خاتون کی یاد آتی ہے اور تذکرہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کا تذکرہ حدیثوں میں بھی ہے، قرآن میں بھی۔ جی، اور یہ ہمارے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی جان ہے، واہ سبحان اللہ، اور ایک نبی کی زوجہ محترمہ ہے، کیا بات، اور ایک نبی کی والدہ ہیں، سبحان اللہ، حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا بات، اور دیکھیں کہ اللہ کی شان، اللہ کریم نے آپ کو بہت ہی صبر کرنے والی بنایا۔ اچھا، ایک وضاحت کروں میں آپ کو کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا مصر سے ہیں، مصر کے بادشاہ کی آپ بیٹی، واہ، شہزادی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ زوجہ محترمہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے نکاح فرمایا بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور بی بی سارہ دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ جیسے مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام، حسن مصطفیٰ تو بلا مقابلہ ہے، اس کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں ہے۔ وہ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں کر تیرے امیدواران جمال۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کے امیدوار تو خود یوسف علیہ السلام۔ کیا بات، خیر، تو بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی، پھر یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری انہیں سنوائی، تو انہی کے مشورے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ صحیح، اچھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے فلسطین میں مستقل ٹھہرے، اور یہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں۔ اچھا، کس قدر آپ ہمت والی ہیں،
میں آپ کو اس کا سناؤں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کا حصہ ہے. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ایک عظیم واقعہ ہے. صفا مروہ مکے کے دو پہاڑ ہیں. اچھا، کعبہ کے بالمقابل مشرقی جانب. اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے تھے، کم سن تھے، انہیں یہاں چھوڑ گئے. اچھا، جب آپ نے وہاں چھوڑا تو بی بی حاجرہ پریشان ہوئی، کیونکہ اس وقت ریگستان، ریتی ریت اور پہاڑی پہاڑ، سنسان جگہ، جی سناٹا تھا، ویرانہ تھا. آپ پریشان ہوئی کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایسا کیا تھا، تو آپ رپلائی نہیں کر رہے تھے. پھر آخر میں کہا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہ. جی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. فرمایا پھر میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ کی ذات پر توکل دیکھیں، بھروسہ دیکھیں کیسا ہے. اچھا، پھر کیا ہوا کہ کچھ کھانے کے جو چیزیں تھیں، کھانا پانی، کھجوریں، سب ختم ہو گیا. اب بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہوئی بشری تقاضے کی بنا پر، کہ فکر یہ ہے کہ اب بچہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ دودھ پیتے ہیں اور وہ رو رہے ہیں کہ وہ پانی. اب پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کیا بات ہے، اللہ کی نشانیاں. سبحان اللہ. اچھا، اب کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں اور ایڑیوں کی رگڑ کی برکت سے پانی کا چشمہ ظاہر ہوا. یہ بھی کہا گیا کہ جبریل امی علیہ السلام نے پر مارا اور پانی کا چشمہ آیا. اب پانی نکلا، اب وہ پھیل رہا ہے. تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، زم زم، ٹھہر ٹھہر، اس کا نام زمزم ہو گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور آب زمزم شریف ہے، زمزم شریف، اور یہی یہ کنواں زمزم کا. اور پھر آپ نے یہی سکونت اختیار کی. پہلے کچھ بھی نہیں تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے اور آزمائش، تو اللہ کا کرم ہوا، آپ نے صبر کیا، 7 چکر لگائے. تو دیکھیں، ان اللہ مع الصابرین. کیا بات ہے، سبحان اللہ کریم نے اس صبر کا اجر کیا دیا کہ چشمہ بھی ظاہر ہوا. اور یہ اخلاص اور صبر کے ساتھ جو آپ نے یہ معاملہ کیا، تو ان کی اتباع میں دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ قرار دے دیا گیا، سبحان اللہ. اور پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام قرار دے دیا گیا. جہاں آپ دوڑتی تھیں. جی، کیا بات. صفا و مروہ کے درمیان. سبحان تو اللہ. اسی طرح وہ موقع کی مناسبت سے کچھ آپ کے صبر کی بات. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اب اللہ کا حکم ہوتا ہے، سورہ صافات میں غالباً یہ واقعہ ہے کہ اس کو ذبح کرو. تو آپ تیار ہو گئے. اچھا، اس وقت مختلف روایتیں، ایک روایت کے مطابق 7 سال عمر تھی اسماعیل علیہ السلام کی. اب قربان کرنے کے لیے لے چلے، شیطان کو کب گوارا ہوگا. وہ اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ناکام ہوتا ہے. اب آتا ہے بی بی حاجرہ کے پاس. تو آپ نے بڑی ہمت کا جواب دیا، اور یہ آ کے بہکاتے ہیں ان کو بھی. جی، شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا. اس نے بہت کوشش کی شیطان نے، مگر آپ نے یہ جواب دیا، اگر ایسا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بیٹا ذبح ہو جائے، چاہے اللہ کی اللہ راضی. اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیسی صبر والی اور کیسی ہمت والی خطوہ. ہاں جی. سبحان اللہ. اور دیکھیں کہ وہ بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام بھی، بی بی حاجرہ بھی. ہم سے دمبا زمانی ہوتا، ابھی 18-20 ہزار 25 ہزار میں قربانی ہو جائے گی، بڑی مہنگائی ہے. ارے بھائی، موبائل لاکھوں روپے کا ہے، یہ تو 20-25 ہزار میں قربانی ہو رہی ہے. بلائیں ٹل رہی ہیں آپ کی. وہ بھی تو ہوتا نا، مطلب قربانی جو کرنی، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں، اللہ پاک کا قرب بھی حاصل کرنا ہے، رضا ہی حاصل کرنی.
دیکھیں کہ میں آپ کو اس پر حدیث پاک سناتا ہوں جی کہ عید کے دن جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے پسندیدہ عمل ہے جی ہاں، وہ کیا ہے؟ وہ خون بہانا. سبحان اللہ. اور یہ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ پاک کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو. یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو. ترمذی شریف حدیث نمبر 1498. موبائل لیتے ہوئے آپ کو نہیں یہ ذہن میں آیا 5 لاکھ روپے کا موبائل لیا، آپ کسی غریب کی اس وقت مدد کیوں نہیں کی؟ اچھا 12ویں کی لائٹنگ پر آپ کو یہ معاملہ یاد آتے ہیں، آپ کو مسجد میں دینی کاموں میں قربانی پر حج پر یہ چیزیں یاد آتی ہیں. تو اصل میں میرے رسول فرماتے ہیں پیٹ میں تکلیف کوئی اور ہے، تکلیف کچھ اور ہے. اللہ آپ شفا عطا فرمائے. آمین ہم دعا گو ہیں. آمین. اس کی شرح میں عبد الحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں وہ کچھ میں عرض کر دوں پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور حضرت سیدنا علامہ علی قاری فرماتے ہیں پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا. سبحان اللہ. سیدی یہ ارشاد فرمائے قربانی جو ہے یہ کس کس پر واجب ہے؟ قربانی لوگ گھوڑے سوار بڑا پیارا رسالہ ہے امیر اہل سنت نے مرتب کیا ہے، اور اس رسالے میں قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کے فضائل کیا ہیں، قربانی کی حدیثیں اور گوشت کی تقسیم کے تعلق سے، اور جو قصاب ہیں جی ان کو امیر اہل سنت نے تربیت کی ہے، مدنی پھول دیے کہ آپ نے کیا کیا احتیاط کرنی ہے. اچھا جانوروں کی 22 اجزاء اس میں لکھے ہوئے ہیں، وہ نہیں کھانے چاہیے. اوجڑی کے بارے میں لکھا کہ اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے، اور بھی قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے اس کی نیتیں بہت کچھ اس رسالے میں موجود ہے. اسلامی بہنیں بھی اس رسالے کو لیں، حاصل کریں اور پڑھیں. جی قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے، یہ ہیڈنگ ہے. اس کے تحت لکھا ہے ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالی کے نصاب پر قربانی واجب ہے. مالی کے نصاب ہونے سے مراد ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ پاک یا بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو جس سے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے. اور پھر مزید حاجت اصلیہ اور پوری پھر آگے ڈیٹیل ہے. تو اب دیکھیں کہ حسب حال علم حاصل کرنا لازمی ہے. تو دارالفت اہل سنت سے معلوم کر لیں، کچھ یہ رسالہ پڑھیں، کچھ سمجھ لیں تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. ورنہ عورتیں کیا کہتی ہیں کہ میں کون سا کماتی ہوں، ہاں میرا تو زیور رکھا ہوا ہے. تو وہ بھی نہیں بتاتی کہ زیور رکھا ہوا ہے، رکھا ہوتا ہے بتاتی بھی نہیں ہے. اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ پاک کو معلوم، رسول پاک کو معلوم ہے نا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو خوش دلی کے ساتھ سبحان اللہ، یعنی خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں گے تو سبحان اللہ. ہم نے فضائل سنے، میں اور فضائل بھی سناتا ہوں. جی 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. ترمذی شریف. نمبر 2 جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. المعجم الکبیر حدیث نمبر 2736. اور پچھلی جو حدیث تھی ترمذی شریف حدیث نمبر 1498. اور اب جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 19161. فرمایا اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا 4تھی حدیث ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 3123. جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. فتاوی امجدیہ جلد 3 صفحہ 315. اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں ہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کرے. قربانی کرنی اور ضرور کرنی، اور یہ سعادت ہے ہمارے لیے. یعنی اگر کوئی قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے.
قرض لے کے بھی قربانی کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا اسپیشل پروگرام ہے، بالخصوص قربانی کے حوالے سے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں قربانی کا قرآن میں ذکر. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل لربک وانحر، سورہ کوثر مشہور صورت ہے، اس میں انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ. کیا کیا کثرت پاتے ہیں، تفسیر پڑھیں سورہ کوثر کی. تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رئیس المفسرین، سید المفسرین، آپ فرماتے ہیں حنفی علماء کرام نے اس آیت سے یہ استدلال فرمایا کہ قربانی واجب ہے. حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں اکثر علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ نڑھر سے مراد قربانی کا ذبح کرنا ہے، اور بعض نے وجوب قربانی پر اس آیت سے استدلال کیا. کیا بات ہے. تو اللہ کریم کرم فرمائے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی، سنت مصطفیٰ ہوئی. ابراہیم علیہ السلام جنتی مینڈا ہے تو وہ قربان کیا تھا. آپ تو اپنا شہزادہ تیار ہو گئے تھے ذبح کرنے کے لیے، سنت ابراہیمی. اور دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل، انہوں نے بھی قربانی کی تھی نا. تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں قربانی کا جو شعبہ تھا اس کے ذمہ دار تھے، نگران تھے. آپ کی زیر نگرانی قربانی ہوتی تھی. یعنی کہا جا سکتا ہے قربانی کا سلسلہ انبیاء کرام کا اس کا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک سے قربانیاں فرمائی. وہ اونٹ خود آگے بڑھ رہا تھا. کیا بات ہے. پہلے مجھے ذبح کریں. جی سبحان اللہ. اچھا، خواتین کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے وہ حکم فرمایا نا. حضرت بی بی فاطمہ کا آپ نے روایت سنائی کہ اپنی قربانی پر وہ تشریف لے کر جائیں، وہ کھڑی ہوں. جی تو خواتین بھی قربانی کریں. ہاں جی بالکل کریں، جن پر وہ ہے مسئلہ ہم نے بتا دیا. اب لوگ گھوڑے سوار رسالے سے. جی مدنی چینل کے ناظرین، خوش دلی کے ساتھ اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آئے آگے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے قربانی کے گوشت کے مصارف. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے کا کہا گیا ہے. فتاوی رضوی شریف کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے لکھا ہے، عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے. قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، دوسرے شخص غنی مالدار یا فقیر کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے. بہتر یہ کہ گوشت کے 3 حصے کرے. ایک حصہ فقراء کے لیے، دوسرا حصہ دوست احباب کے لیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے. اگر سارا گوشت خود ہی رکھ لیا تب بھی کوئی گناہ نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے 3 حصے کرنا صرف استحبابی امر ہے، کچھ ضروری نہیں. چاہے تو سب اپنے مصرف میں کر لے، یا سب عزیزوں قریبوں کو دے دے، یا سب مساکین کو بانٹ دے. مگر یہ یاد رکھیں، منت یا مرحوم کی وصیت پر کی جانے والی قربانی کا سب گوشت فقراء اور مساکین کو صدقہ کرنا واجب ہے، نہ خود کھائے نہ مالدار کو کھلائے. تو اس میں جو قربانی کے حصے کرنے ہیں، بعض کا ہوتا ہے کہ اچھی اچھی بوٹیاں، اچھے اچھے حصے رکھ لیے جاتے ہیں، اور جو ایسے ہوتے ہیں مطلب ہڈیاں ہیں یا مطلب کمزور حصے ہیں وہ بانٹ دیے جاتے ہیں. اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ قربانی کا گوشت تو سارے کے سارا بابرکت ہوتا ہے. کمزور کیا ہوگا؟ نہیں، کمزور سے مراد وہ ایسی مطلب جو ہوتے نا، یعنی ہڈیاں ہیں، یا وہ ایسی مطلب چیزیں لوگ عام طور پر کھانا پسند نہیں کرتے. اچھا، یہ کہ دیکھیں کہ راہ خدا میں پسندیدہ چیز دے. ہرگز تم میں سے کوئی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں نہ دے. تو چیز اپنی پسند ہے تو وہ دے. اور ایک آسان سا طریقہ، آسان ہے یا مشکل ہے نفس پر، وہ آدمی ہر ایک غور کر لے کہ سارے جانور کو ذبح کرنے کے بعد کھال اتار لی، اور جو اجزاء نہیں کھائے جاتے وہ الگ کر لیے. اب سب آپ نے گوشت بنا لیا، سب مکس کر دیا، وہی 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. سبحان اللہ. اچھا، اگر سارے کا سارا رکھ لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مگر گوشت کی کوالٹی پر تو فرق آہستہ آہستہ پڑے گا. بالکل ہے. اچھا، فریزر میں تو سارا بکرا بھرنے سے رہے، نہیں بھر بھی لیا، بڑا فریزر ہے، رکھ بھی لیا، چلو بکرا نہیں، گائے بھی رکھ لی پوری، تو کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں؟ کب تک کریں گے؟ اس میں بھی غالباً رہنمائی کی گئی ہے. دیکھیں میڈیکلی تو ہفتہ 10 دن کے اندر کہتے ہیں کہ اس کو نپٹا دے. 10 دن تک کر لیا جائے.
صحیح. اور بہت دیر تک رکھنے اس کے اندر اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو نقصان دے سکتی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس کو آپ گوشت کو سکھا لیتے ہیں یا اچار بنا لیتے ہیں گوشت کا، وہ الگ معاملہ ہے. صحیح. تو سیدی اس میں بالخصوص جو پڑوسی ہیں ان کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے، جو مطلب غریب ہیں؟ اچھا پڑوسی ساتھ والے ایسے ہی، ہم نے ایک مطلب جانور کیے انہوں نے 2 کیے، تو اس پڑوسی کو دینا زیادہ افضل ہوگا یا وہ بیچارہ جس نے قربانی نہیں دی اس کو دینا افضل ہوگا؟ اللہ پاک کرم فرمائے، غریبوں کو ترجیح دیں، اور ان کو بھی دینے میں حرج نہیں ہے، وہ دے سکتے ہیں، یا ان سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ ماشاءاللہ آپ قربانی کر رہے ہیں، اللہ برکت دے، تو ہم گوشت نا وہ اوروں کو بھیج رہے ہیں جن سے یہ امید ہے کہ وہ قربانی نہیں کر رہے، تاکہ ان تک بھی گوشت پہنچ جائے. اور جو پسندیدہ ہو اللہ کرے وہ بھیجیں تو اور بھی مدینہ. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کرنی اللہ کی رضا کے لیے کرنی، اور غریبوں کا مسکینوں کا بھی خیال رکھنا ہے، پڑوسی جو غریب ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے گوشت کے فوائد اور نقصانات. جی سیدی. جی اللہ کی بڑی نعمت ہے گوشت، اور یہ کہا جاتا ہے نا مسلمان گوشت خور ہوتا ہے. گوشت میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے، سبزہ اگتا ہے، جانور اس کو کھاتے ہیں، ہم جانور کو کھاتے ہیں. سبحان اللہ. جو حلال جانور ہے، حلال جانور ظاہر وہی. اچھا، اور حلال جانوروں کے متعلق رب کریم سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی. اچھا، گوشت کی غذائیت. جی. جسم انسانی کے لیے گوشت ایک مکمل قوت بخش غذا کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں پروٹین اور دوسرے اجزاء سے ہمارے جسم کو پروٹین، لحمیات، آئرن، وٹامن بی وغیرہ حاصل ہوتا ہے. وٹامن اے اور بی ہڈیوں، دانتوں، آنکھوں، دماغ اور جلد کے لیے مفید ہے. اچھا یہ دیکھیں کہ مرغی، مچھلی کے گوشت کو وائٹ میٹ کہتے ہیں، سمجھیں، اور جو 4 پاؤں والے جانور ہیں ان کے گوشت کو سرخ گوشت، ریڈ میٹ کہتے ہیں. اچھا بکری، اس کا گوشت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا، تناول فرمایا. اس کا گوشت غذائیت سے بھرپور ہے، عمدہ خون پیدا کرتا ہے. اچھا گرم مزاج والے افراد کے لیے، بخار اور سل کے جو مریض ہیں ان میں بہت مفید ہے. ہڈی کے قریب والے گوشت میں رطوبت اور غذائیت زیادہ ہوتی ہے، اور گرمیوں میں اس کا استعمال بہتر ہے. اونٹ کا گوشت بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا اور ملاحظہ فرمایا. اس کا گوشت ذائقے میں نمکین اور ثقیل ہوتا ہے، یعنی دیر سے ہضم ہوتا ہے. جی. بینائی، عرق النساء اور کولے کا درد، یعنی یہ پیچھے سے لے کر نا بیٹھنے والی جگہ سے لے کر یہ رانوں سے نیچے تک جو جاتا ہے نا درد، عرق النساء اس کو کہتے ہیں. عرق النساء، کولے کا درد، کالا یرقان، پیشاب کی جلن اور پائلس وغیرہ کے لیے نفع بخش ہے. اونٹ کا گوشت کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں. دمبا، یہ گوشت نہایت قوت دینے والا لذیذ ہوتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا گوشت دیگر جانوروں کے گوشت کی نسبت دیر سے ہضم ہوتا ہے. دمبے کا گوشت. دمبے کا. بھیڑ، اس کے گوشت کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور معتدل بنانے کے لیے گوشت کو پکاتے ہوئے بڑی الائچی، دار چینی اور کالا زیرہ اس میں ڈال دینا چاہیے. گائے، اس کا گوشت ہمارے یہاں کثرت سے استعمال ہوتا ہے. بعض لوگ اسے بکرے سے کم غذائیت کا حامل خیال کرتے ہیں، مگر طبی لحاظ سے گائے کا گوشت بکرے کے گوشت کی نسبت جسم کو زیادہ حرارت اور طاقت بخشتا ہے. البتہ جو لوگ زیادہ محنت و مشقت کے عادی نہیں ہیں وہ کم استعمال کریں، ورنہ کیلیسٹرول اور دیگر پرابلمس آ سکتے ہیں. اچھا، قربانی کا گوشت جو ہے، اب اس کے استعمال کے تعلق سے کچھ کرتے ہیں. جی. چند سال پہلے میں نے خبر پڑھی تھی کہ عید کے دن ہاسپٹل میں مختلف مریض لائے گئے، ان کو اسٹمک کے پرابلم تھے، گلے میں ہڈیاں پھنس جانے کے پرابلم تھے. بے احتیاطی میں کھاتے ہوئے جی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں پھنس جاتی. بھائی اتنی جلدی کیا ہے، سکون سے کھاؤ یار، چبا کے کھاؤ. اللہ نے دانت کس لیے دیے؟ چبانے کے لیے، کاٹنے کے لیے. اور پھر جو ہاضم لعاب زبان کے نیچے رب کریم نے دیے ہیں اس کو مکس تو ہونے دیں، اور کچا پکا ٹکا ٹک چل بھائی، تو پھر وہ پیٹ خراب، تو پھر بخار اور دیگر معاملات. اچھا، قربانی کا گوشت تازہ اور غذائی سے بھرپور ہوتا ہے. زیادہ مقدار میں کھانے سے انسان بیمار ہو سکتا ہے.
صحیح. عید کے دنوں کئی ہفتوں تک ڈیلی صبح و شام کچھ نہ کچھ گوشت ہی چل رہا ہے, اور پھر کیا ڈائجسٹو سسٹم, اسٹمک جو ہے سوزش ہو جاتی ہے, بیماریاں آ جاتی ہیں. تو وقفے سے ایک وقت میں گوشت کھایا تو اگلے وقت کوئی سبزی کھا لیں, کوئی دال کھا لیں, کوئی ہلکی چیز کھا لیں. اچھا, سرخ گوشت کے بارے میں دو اہم باتیں, یعنی جو جانوروں کا گوشت ہے, چار ٹانگوں والے گوشت کا, نہیں بڑے چھوٹا بھی جیسے ہے, بکرے دمبے کا بھی, وہ بھی ریڈ میٹ ہے. ریڈ میٹ ہے. زیادہ استعمال کینسر, دل کے امراض, شوگر, میدا, جگر کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے. ڈیلی گوشت استعمال کرنے سے شوگر اور دل کی بیماریوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو جو ان بیماریوں میں پہلے ہی مبتلا ہیں ان کو تو بہت احتیاط کرنی سرخ گوشت استعمال کرنے سے ان کو بچنا چاہیے. کہ جی برکت کے لیے, تو برکت کے لیے آدھی چھوٹی سی بوٹی بھی کافی ہوتی ہے. اچھا, سرخ گوشت کے مزید 4 نقصانات عرض کرتا ہوں. سرخ گوشت میں کولیسٹرول, چکنائی, پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. خون کی شریانوں میں چکنائی بڑھ جاتی ہے, وہ سخت ہو جاتی ہیں, پھر بلڈ سرکولیشن میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. اچھا, گوشت میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو مختلف دماغی امراض ہو سکتے ہیں. اچھا, گوشت کے سخت ریشوں کو ہضم کرنے کے لیے نظام ہاضمہ جو ہے بہت مشقت کرتا ہے, تو ہاضمے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. گوشت سینے, معدے کی جلن, بھاری پن کا باعث بن سکتا ہے. اچھا, اب شوگر کے مریض ہیں, دل کے مریض ہیں, تو کلیجی, گردے, مغز کا استعمال نہ کریں. اس میں کولیسٹرول دیگر گوشت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. اچھا, گوشت کے جو شائقین ہیں وہ غور کریں, جو ایکسپرٹس ہیں, ماہرین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو غذائیت گوشت کھانے سے ملتی ہے وہ مچھلی سے بھی ملتی ہے, وہ انڈوں سے بھی ملتی ہے, اور ڈرائی فروٹ سے بھی ملتی ہے. جو افراد گوشت کے زیادہ شوقین ہیں تو وہ گوشت کے علاوہ ان چیزوں کا استعمال کرتے رہیں, تو کثرت سے گوشت کھانا بیماریوں کو دعوت دینے والی بات ہے. اچھا, گوشت کے مضر اثرات کیسے دور ہوں, ایک سوال ہے نا. جی ہاں. جب بھی گوشت پکائیں ساتھ میں سبزی ڈال, صحیح, اور کدو شریف ڈال لیں. اچھا, آپ اور شلجم ہے, ٹینڈے ہیں, اور جو موسم کی سبزیاں ہیں ماشاءاللہ گوشت کے ساتھ کوئی بنانے والا, تو کریلے گوشت بڑا مزیدار بنتا ہے. جی, تو اس سے افادت بڑھ جائے گا. اچھا, دالوں کے ساتھ بھی اس کی ترکیب کی جا سکتی ہے, تو مضر اثرات دور ہوں گے. اچھا, کم مسالے میں شوربے کے ساتھ پکایا جائے, مسالے کم, شوربہ زیادہ, پانی زیادہ, تو جلد ہضم ہو جائے گا, معدے کی خرابیوں سے بھی بچا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کے فرمان پر عمل کریں گے, آئل بھی آدھا کریں, مرچ مسالے بھی آدھا کریں, تو انشاءاللہ الکریم ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا اور نقصان بھی کم ہوگا. کس انداز سے کھانا چاہیے, کتنا کھانا چاہیے؟ زیادہ اگر استعمال کریں گے تو فائدے کے بجائے نقصان شروع ہو جائے گا. زیادہ کھائیں گے تو جی, عید کے دنوں میں تو کھائے زیادہ جاتا ہے حضور. زیادہ کی جو تعریف ہے وہ اپنی اپنی ہے نا. تو جو گوشت استعمال کرنے کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں بالغ افراد کو یومیہ ڈیلی 70 گرام, بس ہفتے میں 500 گرام, انہیں آدھا کلو گوشت کھانا چاہیے. ہفتے میں 3 یا اس سے زائد بار گوشت کھانے والے افراد میں مختلف بیماریاں بڑھنے کے امکانات ہیں. پھر تو بہت احتیاط کرنی پڑے گی. بالکل احتیاط کے ساتھ ایکسرسائز, واکنگ ہر ایک کو کرنی چاہیے تاکہ فٹ رہیں, اللہ کی عبادت کریں اور اپنے گھر کے کام, دیگر کام جو نہ کر سکیں. مگر جو گوشت کھانے کے شوقین ہیں یہ تو ڈیلی ورزش کریں اور 22 منٹس تیز واک کو اپنے روٹین میں شامل کریں, کم سے کم 22 منٹ. پھر یہ وہ ہضم ہوگا. اللہ کریم آسانی فرمائے, رحمت فرمائے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کی نعمتیں ہیں, نعمتیں کھانے کی, اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آگے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف, عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. جی سیدی, اب وہ قربانی کا موقع ہے تو بعض خواتین جو ہیں وہ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے بھی منڈیوں کی طرف چلی جاتی ہیں. اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیں, کیا کرنا چاہیے؟ فرمائے. دیکھیں بھائی, مردوں کو کیا ہو گیا, مسئلہ ہو گیا, کوئی مرد جائے نا جانور خریدنے کے لیے. اچھا, ایک جانور خریدنا ہے اور پورا ٹبر اٹھ کے چلا گیا, پورا خاندان جا رہا ہے, جا کے رے اللہ کے بندو, ہمارے دین نے مردوں کی ذمہ داریاں اور رکھی, عورتوں کی ذمہ داریاں اور رکھی.
تو جو عورتوں کی ذمہ داریاں وہ کریں، جو مردوں کی ذمہ داریاں وہ کریں. صحیح. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت کا نکاح فرمایا اور پھر بنفس نفیس خود تشریف لے جا کر فرمایا اپنی شہزادی کو کہ بیٹا گھر کے کام آپ نے کرنے ہیں. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ باہر کے کام آپ نے کرنے ہیں. قربانی کا جانور گھر کا کام ہے، باہر کا کام ہے؟ باہر کا کام ہے. اندر کا کام کیا ہے؟ گوشت آیا، پکاؤ اس کو، بناؤ اس کو، روٹی پکاؤ، بالکل اور دیگر کام کرو. بھائی یعنی خواتین جو ہیں وہ باہر خریداری کے حوالے سے جانے سے بچیں. بھی جن صورتوں میں جانے کی اگر وہ اجازت بھی ہے تو پردے اور دیگر معاملات، تو مردوں کے اندر کیوں گھسیں بھائی؟ بہت جی ہاں بالکل، رش ہی بہت زیادہ ہوتا ہے اور حالات ایسے نہیں ہوتے. اور پھر استغفر اللہ، چھینا جھپٹی یعنی موبائل چھین کے بھاگ جاتے ہیں، تو عورتوں کے پرس لے کر بھاگ جاتے ہیں. بعض کو اس طرح خبریں ملتی ہیں. اور پھر جیسے پرس لٹکایا ہوا ہے، وہ موٹر سائیکل تیزی کے ساتھ لے جاتا ہوا وہ جو بدماش ہے، وہ پرس چھینا تو وہ بھی گری. پھر اس طرح کی خبریں ملتی ہیں. اب پرس کے اندر کچھ نکلے نہ نکلے، اس بیچاری کو تکلیف بالکل ایسی. اللہ پاک ہمارے اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر نصیب فرمائے، پردے کی سعادت عطا فرمائے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، رسم و رواج. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. سیدی عید کے موقع پر وہ دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے. کہ رواج ہے، رسم ہے کہ عید کے موقع پر سب فیملی ممبرز، برادری اکٹھی ہوتی ہے، رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں. نا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھی بات. اگر بے پردگی ہو وہ پھر غلط ہے. دیکھیں، مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ. جو محارم ہے جس کی شریعت اجازت دیتی، خالہ ہے، پھوپھی ہے، نانی ہے، دادی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے یا زوجہ ہے، ان کا معاملہ اور ہے اور ان کا معاملہ اور ہے. بھائی اس کے ساتھ رہے نا. اب عید کے دن کیا ہم شریعت کے پابند نہیں ہیں؟ بالکل. عید کے دن جو بھی ہے، رات جو بھی ہے، ہم اللہ رسول کے فرما بردار ہیں. اب اچھا لگتا ہے کہ مرد عورت آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں اور یہ غیر ہے. اور استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. باربیکیو پارٹی ہے تو یہ نہیں کہ ساری فیملی کٹھے، مرد و عورت کٹھے ہو کے نا محرم اور محرم کر رہے ہوں. اس طرح لیکن بچوں کی اور بچیوں کی بھی تربیت کریں کہ مرد کے لیے کیا ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے، کس سے پردہ ہے. مردوں کو بھی پتا ہونا چاہیے، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا. ہماری بہن ہے، ارے بھائی اس سے شادی جائز ہے تو یہ بہن نہیں ہے. عرفن تو کہتے ہیں بہن، لیکن وہ بہن نہیں، اسے نکاح جائز ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک جو رسم و رواج شریعت کے مطابق ہیں، جائز ہیں، ان پر عمل کی توفیق دے اور ناجائز اس طرح کے رسم و رواج سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. جی سیدی. گوشت کا اچار ہماری امی بناتی تھی. کیا بات ہے. تو آج میں ناظرین و ناظرات کو بھی بتاتا ہوں. گوشت کا اچار جو نا، میٹ پکل، یہ بہت مزیدار اور منفرد ذائقے والا پکوان ہے اور پاکستان اور قرب و جوار میں بعض علاقوں میں پسند کیا جاتا ہے. اس کے جو طریقہ ایک روایتی ہے، بڑا گوشت یا چھوٹا گوشت جو ہے بغیر ہڈی کے، اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو کاٹ لیا جائے. صحیح. ادرک لہسن کا پیسٹ بنائیں 2 کھانے کے چمچ، ہلدی پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، نمک حسب ذائقہ اور اعتدال کی طرف ہی ہونا چاہیے، لال مرچ پاؤڈر 2 کھانے کے چمچ، سرخ کشمیری مرچ وہ اپنی طبیعت کے مطابق 1 چائے کا چمچ، سونف 1 کھانے کا چمچ، پسی ہوئی سونف جو ہے، کلونجی 1 چائے کا چمچ، میتھی دانہ 1 چائے کا چمچ، رائی دانہ 1 چائے کا چمچ، سرکہ ونیگر 1 کپ، لیمو کا رس آدھا کپ، سرسوں کا تیل 1 کپ اور ہینگ چٹکی بھر. اچھا، گوشت کو ابالنا ہے پہلے. گوشت کو نمک، ہلدی، ادرک لہسن کے پیسٹ کے ساتھ ابال لیں تاکہ وہ گل جائے، پانی خشک ہو جائے. ایک فرانک پین میں
सरसों का तेल गर्म करें, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करें ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर उसे ठंडा करें। इसमें मेथी दाना, राई, कलौंजी, सौंफ डालकर हल्का सा भूनें, फिर लाल मिर्च, हल्दी और हींग शामिल कर लें। अब उबला हुआ गोश्त इस तेल में डालकर मसाले के साथ अच्छी तरह भूनें। आखिर में सिरका, लीमू का रस शामिल करें, चूल्हे से उतार कर अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छा, अचार को साफ और खुश्क जार में भरकर 2-3 दिन धूप में रखें ताकि अच्छी तरह तैयार हो जाए। अब इसके लिए एहतियात मजीद अर्ज करता हूँ, जार में नमी नहीं होनी चाहिए। सही। अच्छा, वरना अचार खराब हो सकता है। अच्छा, तेल गोश्त से ऊपर हो, ठीक है, ताकि अचार लंबे अरसे तक महफूज रहे। हर बार चम्मच खुश्क ही इस्तेमाल करना है, उसमें नमी ना हो। अच्छा, अगर आप चाहें तो मुर्गी और इसके जो गोश्त उसका भी बना सकते हैं। खैर, ये तरीका कुछ था, मैंने अर्ज किया। सुभान अल्लाह। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। मदनी चैनल के नाजरीन, आज का आपने स्पेशल प्रोग्राम देखा। गोश्त जो है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। सुन्नत की नीयत से गोश्त खाइए, एतदाल में खाइए और गरीबों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह पाक हमें ईद की हकीकी खुशी नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है कर शर्मो हया पाबंद शरीयत, ये